انسانی تاریخ گواہ ہے کہ بڑے سے بڑے بادشاہوں کے مقبرے لوٹ لیے گئے، پرائین مصر کی لاشیں عجائب گھروں میں تماشا بن گئے اور سکندر اعظم کی قبر کا نشان تک مٹا دیا گیا۔ دنیا کے ہر خزانے اور ہر تخت کو زوال آیا، لیکن 1400 سال سے روئی زمین پر ایک مقام ایسا ہے جس کی حفاظت کے لیے زمین اور آسمان خود ڈال بن جاتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ ہے اور یہ روضہ رسول۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد شاکر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات زندگی آفیشل۔ یہاں ہم لاتے ہیں تاریخ کے ایسے سچے اور حیران کن واقعات جو آپ کی سوچ بدل دے۔ اگر آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز پسند ہے تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ تاریخ کے سینے میں 1164 عیسوی کی وہ رات آج بھی کانٹے کی طرح چبھتی ہے جب زمین کے نیچے ایک ایسی ناپاک سازش رچائی جا رہی تھی جس سے عرش بھی کانپ اٹھا تھا۔ ایک سرنگ جو کسی ہیرے جواہرات کی تلاش میں نہیں تھی، بلکہ وہ سرنگ کائنات کے سب سے مقدس جسم وجود اطہر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے کھودی جا رہی تھی۔ مدینہ سو رہا تھا، لیکن ہزاروں میل دور شام کے شہر دمشق میں ایک بادشاہ کی نیند اڑ چکی تھی۔ یہ سلطان نور الدین زنگی تھے، علیہ السلام کے وہ حکمران جن کی ہیبت سے صلیبی بھی کانپتے تھے۔ لیکن اس رات سلطان اپنے بستر پر پسینے میں شرابرو ہو کر اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہیں، مگر منظر دل دلا دینے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو شخصوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے جن کے چہرے سرخ اور آنکھیں نیلی تھی اور زبان رسالت سے یہ الفاظ نکل رہے تھے: محمود، مجھے ان کتوں سے بچاؤ۔ سلطان زنگی چیخ مار کر اٹھ بیٹھے، جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ سلطان نے وضو کیا، نفل پڑھے اور دوبارہ لیٹ گئے، مگر خواب پھر آیا، وہی دو چہرے، وہی پکار، مجھے بچاؤ۔ 3 بار ایسا ہوا۔ اب سلطان کے لیے دمشق میں ایک لمحہ رکنا بھی ناممکن ہو گیا۔ رات کے آخری پہرے انہوں نے اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کیا۔ یہ وزیر صرف ایک مشیر نہیں بلکہ ایک صاحب بصیرت انسان تھے۔ سلطان نے روتے ہوئے اپنا خواب بیان کیا۔ وزیر نے فوراً کہا: اے سلطان، ابھی تک یہاں بیٹھے ہیں، مدینہ منورہ پر کوئی بڑی آفت آئی ہے، آپ کو فوراً وہاں پہنچنا ہوگا۔ اس وقت حکم جاری ہوا۔ یہ کوئی سرکاری دورہ نہیں تھا، یہ خفیہ مشن تھا۔ سلطان نے 20 بہترین گھڑ سوار اور بہت سارا مال و دولت ساتھ لیا اور دمشق سے مدینے کی طرف ہوا کے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ سفر جو مہینوں میں طے ہوتا تھا، سلطان نے صرف 16 دنوں میں طے کر لیا۔ وہ راستے میں کہیں نہیں رکے، نہ آرام کیا نہ سوئے۔ ان کی آنکھوں میں صرف ایک ہی تصویر تھی، وہ 2 خوفناک چہرے۔ جب سلطان مدینے پہنچے تو شہر کی فضا سوگوار تھی۔ سلطان نے سیدھا مسجد نبی کا رخ کیا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ ہنسیوں کا سیلاب تھا جو رک نہیں رہا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ شام کا بادشاہ اچانک یہاں کیسے؟ سلطان نے اپنے وزیر سے کہا: میں کسی کو بتا نہیں سکتا کہ میں کیوں آیا، مجھے وہ 2 چہرے تلاش کرنے ہیں۔ ایک منصوبہ بنایا گیا، اعلان کیا گیا کہ سلطان مدینہ کے تمام شہروں کو اپنے ہاتھوں سے تحائف اور صدقات دینا چاہتا۔ مقصد یہ تھا کہ مدینہ کا ہر ایک شخص سلطان کے سامنے سے گزرے۔ اگلے دن مسجد نبی میں ہجوم لگ گیا۔ شہر کا ہر بوڑھا، بچہ اور جوان قطاروں میں کھڑا تھا۔ سلطان ہر چیز کو غور سے دیکھتے اور پھر مایوسی سے نظر ہٹا لیتے۔ گھنٹوں گزر گئے، لوگ آتے گئے، تحائف لیتے گئے، مگر وہ 2 چہرے کہیں نظر نہیں آئے۔ یا رسول اللہ، خزانہ خالی ہو گیا، مگر سلطان کی تلاش ادھوری تھی۔ وہ پریشان تھے کہ کہیں خواب محاذ تو نہیں تھا، مگر دل گواہی دے رہا تھا کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ سلطان نے مدینے کے گورنر سے پوچھا: کیا کوئی ایسا شخص باقی ہے جو مجھ سے ملنے نہیں آیا؟ گورنر نے سوچا اور جواب دیا: نہیں سلطان، سب آ چکے ہیں، سوائے 2 مغربی یعنی مروکین ظاہرین کے۔ وہ بہت نیک اور متقی لوگ ہیں، وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ خود خیرات کرتے۔ یہ سنتے ہی سلطان نور الدین زنگی کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی، ان کا دل زور سے دھڑکا۔ انہوں نے حکم دیا: انہیں فوراً میرے پاس لاؤ۔ گورنر نے کہا: وہ تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں اور دن رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے کہا: تو ہم خود ان
ان کے پاس جائیں۔ سلطان اپنے محافظوں کے ساتھ مسجد نبی کے قریب اس چھوٹے سے مکان میں داخل ہوئے۔ وہاں دو شخص موجود تھے، لمبی داڑیاں، ہاتھوں میں تسبیح اور چہروں پر بظاہر نور، لیکن جو ہی سلطان زنگی کے نظر ان پر پڑی تو ان کے پیروں تلے زمین نکلی۔ یہ وہی دو چہرے تھے، وہی سرخ رنگت، وہی نیلی آنکھیں، یہ وہی شیطانی صفت انسان تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھایا۔ سلطان نے غصے پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے معصومیت سے جواب دیا، ہم مراکز سے حج کے لیے آئے تھے اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سلطان نے گرج کر کہا، سچ بولو اس سے پہلے کہ میں سختی کروں۔ وہ قسمیں کھانے لگے کہ وہ صرف عبادت گزار ہے۔ سلطان نے ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں صرف چند کتابیں اور مسئلے پڑے تھے، بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا۔ لوگ حیران تھے کہ سلطان ان نیک بندوں پر شک کیوں کر رہے ہیں، لیکن سلطان کا یقین پختہ تھا۔ وہ خود آگے بڑھے، کمرے میں بچھی ہوئی ایک چٹائی کو ہٹایا، نیچے فرش تھا، لیکن جب انہوں نے فرش کو ٹوکا تو آواز پھوٹ بھی آئی۔ سلطان نے حکم دیا، اسے کھود دو۔ سپاہیوں نے مٹی ہٹائی تو نیچے ایک لکڑی کا تختہ تھا، اور جب وہ تختہ ہٹایا گیا تو وہاں موجودہ ہر شخص کی چیخ نکل گئی۔ نیچے گہری اور اندھیری سرنگ تھی۔ یہ سرنگ اس کمرے سے شروع ہو کر سیدھی روضہ اطہر کی دیواروں کی طرف جا رہی تھی۔ صرف چند گز کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اگر سلطان زنگی کے آنے میں ایک دن کی بھی تاخیر ہو جاتی تو یہ ظالم اپنے ناپاک ہضم میں کامیاب ہو جاتا۔ اب وہ دنوں کام رہے تھے۔ سلطان کی تلوار ان کے سر پر تھی۔ انہوں نے سب سچ بول دیا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ عیسائی کرسچنز ہیں۔ انہوں نے اسپین اندلس کے عیسائی حکمرانوں نے بھیجا ہے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ سرنگ کھود کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نکالے اور اسے یورپ لے جا کر مسلمانوں کو ذہنی شکست دے۔ وہ رات کو سرنگ کھود دیتے تھے اور مٹی کو چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر مدینے سے باہر پھینکتے تھے۔ وہ بظاہر روزے رکھتے اور نمازیں پڑھتے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ یہ سن کر وہاں موجود مسلمانوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سلطان نور الدین زنگی زور اور قطار رونے لگے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا کروڑ بار شکر ہے کہ تو نے اس خدمت کے لیے اس ناچیز نور الدین کو چنا۔ اگلی صبح مدینے کی تاریخ کا ایک عبرتناک دن تھا۔ ان دونوں مجرموں کو اس جگہ لایا گیا جہاں انہوں نے یہ سازش رچائی تھی۔ سلطان کے حکم پر ان دونوں کو مسجد نبی کے باہر عبرتناک سزا دی گئی۔ انہیں قتل کر دیا گیا تاکہ رہتی دنیا تک کوئی دوبارہ ایسی جسارت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ یہ فتنہ تو ختم ہو گیا، لیکن سلطان کا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ مستقبل میں کوئی اور ایسا حملہ نہ کرے، اس لیے انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو آج بھی مدینہ کے زمین کے نیچے محفوظ ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے مدینہ چھوڑنے کا انکار کر دیا۔ انہوں نے ماہر تعمیرات یعنی آرکیٹیکٹ کو بلایا اور حکم دیا کہ مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک ایسا حصار چاہیے جسے کوئی لوہا نہ کاٹ سکے اور کوئی سرنگ نہ توڑ سکے۔ فیصلہ ہوا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنائی جائے۔ روضہ اقدس کی چاروں طرف گہری خندقوں کھود دی گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ خندق اتنی گہری تھی کہ پانی کے سطح یعنی واٹر لیول تک پہنچ گئی۔ پھر اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا گیا۔ کئی ٹنوں کے حساب سے سیسا پگھلایا گیا اور زمین کے اندر ایک ٹھوس دار دیوار کڑی کر دی گئی۔ یہ دیوار آج بھی 900 سال گزرنے کے بعد روضہ اطہر کے گرد ایک پہرے دار کی طرح موجود ہے۔ نہ کوئی سرنگ سے پار کر سکتے ہیں، نہ کوئی آلہ اسے توڑ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھے یہ واحد کوشش نہیں تھی۔ تاریخ میں ایسے 5 بڑے واقعات ملتے ہیں جب دشمنوں نے اس مقدس مقام تک پہنچنے کی ناپاک جسارت۔ کبھی مصر کے پاگل حکمران الحاکم امر اللہ نے کوشش کی، اللہ نے مدینے پر ایسا طوفان بھیجا کہ لشکر تباہ ہو۔ کبھی صلیبی جنگجوؤں لینارڈ آف شتالین نے بحیرہ حمر میں بحری بیڑیا اتارا اور قسم کھائی کہ وہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو نکال کر لے جائے گا، مگر ہر بار نتیجہ ایک ہی نکلا، اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے، اور اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا۔ آج جب ہم مدینہ جاتے ہیں اور اس سرسبز گنبد کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس امن کے پیچھے کتنے پہرے داروں کی قربانیاں ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی صرف ایک بادشاہ نہیں تھے، وہ ایک سچے عاشق رسول تھے۔ اللہ نے انہیں بادشاہت اس لیے دی تھی تاکہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام کی حفاظت کر سکے۔ یہ وقت ہمیں بتاتا ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعویٰ نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ جب بھی ناموس رسالت پر آنچ آئے گی تو اللہ کسی نہ کسی نور الدین زنگی کو کڑا کر دے گا۔ اگر آپ کے دل میں بھی مدینہ منورہ کی محبت زندہ
بندہ ہے تو کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم یا سبحان اللہ لکھ کر اپنی حاضری لگوائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف نے اس دین کی حفاظت کیسے کی تھی۔ اللہ ہم سب کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔